کے صراط المستقیم پر ابھی پہلا قدم بھی نہیں پڑا، کہ جب تک انسان کو پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی تو وہ ابھی پل صراط پر اس کا پہلا قدم ہے۔ اور دین کا مقصود کسی بھی فرد کی ظاہری و باطنی تہذیب اور محبت کی ہے، جبکہ فرد کی مرکزیت اس کی روح کو حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن نے محض قبولیت ایمان کو نہیں جبکہ استقامت دین کو اہمیت دی ہے، اور اس کے لیے روح، جسم اور فکر و عمل کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا تو گویا اپنی ذات کی کامل سپردگی، یعنی جانوں کو کس طرح خرید لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا۔ اب ایک جان بھی آپ کی اپنی نہیں، یہ جان بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی اپنے آپ کو سپرد خدا کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں کے اوپر آپ نے دین، جو اصول پختگی دین کے لیے بہت جگہ پہ رسالت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیعت فرمائی ہے، اس میں سب سے پہلے جو بیعت عقبہ اولا ہے۔ تو یہ نبوت کا جب 11واں سال شروع ہوا اور حج کا موقع تھا، مختلف قبائل فریضہ حج کے لیے مکہ میں جمع ہوتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلے کی قیامگاہ پر تشریف لے جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ ایک دن رسالت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام عقبہ کے قریب تشریف لائے تو وہاں پر ایک گروہ سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم فلاں قبیلے سے تعلق۔ آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی اور آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان سب نے حضور کی بات کو سنا، دل و جان سے قبول کر لی، اور سارے کے سارے جو ہے وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اہل عرب حج کے فریضے کے لیے، کیونکہ ذی الحج میں مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے لیکن عمرہ ادا کرنے کے لیے رجب میں آتے تھے، اسی طرح سال میں 2 مرتبہ جو مکے کے ارد گرد یا دور سے جو بھی قبائل تھے وہ اس طرح سال میں 2 دفعہ آتے تھے۔ اور یہ جو 6 افراد تھے یہ رجب میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور اپنے وطن واپس پہنچ گئے، یعنی مدینہ شریف پہنچ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی جو ملاقات ہے اس کا تذکرہ کیا، اپنی قوم کے ساتھ، اور دین اسلام کو متعارف کروایا کہ ہم نے اس دین کو قبول کر لیا، اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلام کی توحید اور وحدانیت کا درس دیا خدا کے ایک ہونے پر، اور ہم نے اس دعوت کو قبول۔ اس طرح مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر گھر میں ذکر ہونا شروع ہو گیا، اور آئندہ سال حج کے دنوں میں انصار کے 12 آدمی جو ہے وہ حج کے لیے حاضر ہوئے۔ تو ان میں سے ایک حضرت اسد تھے، اسعد پچھلے سال بھی آئے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے بھائی عوف بن حارث تھے، اور معاذ تھے، رافع تھے، حضرت عبارہ تھے، یزید تھے، عباس تھے، عقبہ تھے، عقبہ بن عامر تھے۔ تو یہ جو پچھلی دفعہ 6 لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو 12 افراد میں سے 5 ایسے تھے جو کہ پچھلی دفعہ آئے تھے۔ تو یہ 2 قبائل کے مختلف لوگ تھے۔ جب یہ دوبارہ یہ 12 افراد حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور عقبہ کے مقام پر حضور کے دست مبارک پر بیعت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی،
تو حضرت عبادہ بنت صامت فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ میں شرکت کی. اور بیعت کی تفصیل یوں انہوں نے اپنے دوستوں سے عرض کی کہ جب میں پہلے جو 6 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے شفقت کے اوپر جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تو ان میں سے، اور وہ اپنے دوستوں کو سارے وہ بتا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جب بیعت لی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے جب بیعت کی، اور فرمایا ہم چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے. رسول کریم اب بیعت لے رہے ہیں ہم سے، یعنی بیعت کا معنی کیا ہے؟ وہ بیعت توبہ کر رہے ہیں نا سعادت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ اسلام کی پہلی بیعت ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے. رسول کریم ان سے بیعت لے رہے ہیں، اور نہیں لگائیں گے جھوٹا الزام، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے کسی نیک کام میں. ان امور پر بیعت لینے کے بعد حضور نے فرمایا اگر تم نے اس بیعت کو پورا کیا تو اللہ کریم تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے کسی شرط کو پورا نہ کیا تو تمہارا معاملہ خدا کے سپرد ہوگا، اور اللہ چاہے تو تمہیں عذاب دے اور اللہ چاہے تو تمہیں بخش دے. اور اس بیعت کو اسلام میں بیعت جو عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک بیعت جو ہے وہ بیعت عقبہ ثانیہ یعنی دوسری بیعت. تو 12 آدمیوں نے جب سعادت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی اور جب وہ اپنے واپس وطن جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ ان کو اسلام، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور تعلیم ان کو دیں اور تربیت فرمائیں. اور جو لوگ اسلام قبول کر لیں، جو نئے لوگ، انہیں قرآن کریم کی تعلیم بھی دیں تاکہ اسلام کا صحیح ان کو جو فہم ہے اور ادراک ہے وہ حاصل ہو جائے کہ اسلام جو ہے جو وہ اس کے اسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے اندر احکامات ہیں، قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں، تو وہ ہر شخص کو جو اس کا اندازہ آ جائے. اور حضرت مصعب کی تبلیغ سے مدینہ شریف، جس کو سعادت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تشریف لانے سے پہلے جس کو یثرب کہا جاتا ہے، تو 2 سردار سید بن حذیر اور سعد بن معاذ نے اسلام قبول کر لیا. چنانچہ جب حج کا وقت آیا تو حضرت مصعب کی قیادت میں مکہ مکرمہ کی طرف انصار کا ایک قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا، جس میں 70 کے قریب انصار شامل تھے، اور وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور برکت سے 70 کے 70 جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے. اور عقبہ کی وادی میں ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ، اور اس طرح طے ہوا کہ جو ایام تشریق کی فلاں رات کو پھر ملاقات ہوگی. حضرت ابن مالک فرماتے ہیں کہ جو کافر، یعنی اسلام سے پہلے ایسا تھا کہ جب حج کا اور وہ بابرکت مہینہ آتا تھا، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ سب لوگ کافر تھے اور وہ حج کے لیے آتے تھے، اور یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو نہیں پتا تھا کہ کچھ لوگوں نے مدینہ شریف کے لوگوں نے اسلام کو، کیونکہ مختلف قبائل تھے اور بعض لوگوں نے بھی اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا. تو جو کافر ان کے ساتھ آئے تھے تو انہی کافروں میں سے ایک عبداللہ بن عمرو بن حرام بھی تھا، جو کہ ایک سردار تھا مدینہ شریف کے سرداروں میں سے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اعتماد میں لیا کہ عبداللہ تو ہمارے سرداروں میں سے سردار ہے اور ہمارے شہر کے شرفاء میں ایک شریف آدمی ہے، تو ہم یہ بالکل پسند نہیں کریں گے کہ تو کفر پہ مرے اور کل قیامت کا دن ہو اور تجھے دوزخ میں بھیج دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اسے بتایا کہ آج رات ہم وادی عقبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی. تو
تو جب اس کو انہوں نے اسلام کی حقانیت کے متعلق بتایا تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے. اور رات کو وہ جب عقبہ کی بیعت میں انہوں نے بھی شرکت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ جو 12 نقیبوں کو منتخب کیا ان میں سے ایک وہ بھی تھے. اور سب لوگ اکٹھے ہوئے تو رسالت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے ساتھ گفتگو کی تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کس چیز کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ تو رسالت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے بیعت کے ان الفاظ کو دہرایا کہ تم میرے ہاتھ پر یہ بیعت کرو گے جسے اسلام کی دوسری بیعت کہتے ہیں. کیا کہ میری بات سنو گے اور اس کو بجا لاؤ گے، خوش دلی کی حالت میں بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تنگ دستی کی حالت میں بھی اور فارغ البالی کی حالت میں. تم نیکی کا حکم کرو گے اور برے کاموں سے رکو گے، تم نیک کام کرو گے اور برے کاموں سے رکو گے، اللہ تعالیٰ کے لیے گفتگو کرو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. نیز اس بات پر جب میں تمہارے پاس یعنی رسالت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف آئیں تو تم میری مدد کرو گے اور ہر اس چیز سے میرا دفاع کرو گے جس سے تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور بچوں کا دفاع کرتے ہیں. تو یہ وہ بیعت کے اسباب کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کن کن موقعوں پر اور کس کس چیز کی بیعت لی ہے، اور اگر تم اس بیعت کو نبھاؤ گے اللہ تعالیٰ جو تمہیں جنت عطا فرمائے. تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بیعت کرنے کے لیے اکٹھے کھڑے ہو گئے تو اتنے میں حضرت اسعد بن زار جو ہمارے علاوہ تمام قافلے والوں میں وہ کہتے ہیں چھوٹے تھے، تو انہوں نے حضور کا دست مبارک تھام لیا اور ہمیں کہنے لگے، یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ اے مدینے کے رہنے والوں بیعت کرنے میں جلدی نہ کرو. اب بات پہلے وہ کہتے ہیں میری بات سن لو پھر بیعت کرنا کہ ہم نے اپنی سواریوں کے کلیجوں کو اس لیے درماندہ کیا کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور اللہ کے رسول کریم ہے، اور آج تم انہیں نکال کر اپنے ہاتھ لے جا رہے ہو، ساتھ لے جا رہے ہو جب رسالت، اور سارا یعنی اہل عرب جو ہے ان سے تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، اور تمہارے سرداروں کو قتل کیا جائے گا اور تلواروں سے تمہارے جسموں کو چبا یعنی تمہارے جسموں کو زخمی کر دیا جائے گا. اگر تلواروں کے چلانے پر، اگر اپنے سرداروں کے مقتول ہونے پر اور سارے اہل عرب سے بائیکاٹ کرنے پر تم صبر کی ہمت رکھتے ہو تو بلا شک و شبہ اسی وقت تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے انور کے اوپر فوراً بیعت کرو اور ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کی جزائے خیر اللہ تمہیں ضرور دے گا. یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت اسعد نے کیا کیا کہ نبی پاک جب رسالت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کہ میں تم سے ان چیزوں کے اوپر بیعت لوں گا تو بیعت کے وہ الفاظ بتایا، انہوں نے بتایا کہ تم بیعت اس بات پہ کرو گے اور تمہیں اس کے لیے کیا کرنا. تو انہوں نے عرب والوں کو یعنی یہاں پہ اتنا خوبصورت یہ عقدہ کھلتا ہے، یہ جب بھی کسی شیخ سے بیعت کی جائے جیسے مجدد صاحب نے لکھا ہے پہلے اپنے ظاہری معاملات کو دیکھ لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ تم جذباتی ہو کے نبی پاک کی بیعت نہ کرو کہ ہم یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور کل تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کر سکو. تو بہتر یہ کہ تم اپنے تمام معاملات کو نفع نقصان کو دیکھ لو اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے شفقت کے اوپر بیعت کرو اور پھر وہ بیعت ایسی ہوگی کہ تم اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. بے شک یعنی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کوئی دنیا کا معاملہ نہیں ہے،
یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مقدسہ کے اوپر، حضور کی ذات مبارکہ کے اوپر اپنا جان، مال، عزیز و اقارب، ماں باپ سب کو قربان کر دیا اور کہا کہ دیکھو جس نے بننا ہے سمجھ سوچ کے دیوانہ، یعنی یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ جس میں عقل کو جو ہے وہ پہلے کام ہے، پھر عقل کو فرصت نہیں ہوگی۔ تو اگر تم میں یہ ہمت ہے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اور اگر تمہیں اپنی جانوں کے ہلاک ہونے کا خوف ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ہی رہنے دو، اور آج ہمارا ان سے علیحدہ ہو جانا بہتر ہے، چاہے جائے کہ کل ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں۔ تو جب یہ حضرت نے یہ بات کی تو حضرت کے جو دوسرے ساتھی تھے، حضرت صحابی رسول حضرت اسعد، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں واعظ نصیحت نہ کریں، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کریں گے، اور جو معاہدہ ہم کر رہے ہیں کسی قیمت پر اس کو نہیں توڑیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سب نے ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ حضرت جابر اس بیعت کو یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جب رسالت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اپنی شرائط کے مطابق بیعت لے لی، وہی شرائط جو میں پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور ہمیں جنت عطا فرماتے جاتے تھے، حضور بیعت فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے ہیں، اور یقیناً کیونکہ وہ کفر سے ایمان کی طرف آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سابقہ تمام گناہ معاف کیے، اور یہ حضور کی اس وقت یعنی حضور کی بیعت اس وقت اختیار کر رہے ہیں جب ابھی اسلام مکمل طور پر جس کا نفاذ نہیں ہوا، لوگوں کو اسلام کے متعلق نہیں پتا، لوگ ابھی ڈرے ہوئے تھے، مشرکین مکہ حضور کی جان کے دشمن تھے، تو انہوں نے تو حضور ان کو جو ہیں اس بیعت کی برکت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جنت کی بشارت دے دیں۔ سبحان تو اللہ، حضرت سبحان ابن اللہ۔ اسحاق روایت کرتے ہیں کہ اس رات بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 تھی، اللہ اکبر۔ 73 مردوں میں یعنی 2 عورتیں بھی تھیں اور 73 مرد تھے، سبحان اللہ۔ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت جو نصیب۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب ہم وادی عقبہ میں جمع تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انتظار کر رہے تھے، تو کہ حضور تشریف لائے، تو حضور کے ساتھ حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن حضور کے وہ دوست تھے، حضور کے چچا بھی تھے اور چچا ہونے کی وجہ سے ساتھ آئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر وہ شرکت فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس، حضرت ابو بکر، حضرت علی مرتضیٰ بھی تھے، لیکن جب حضور کیونکہ حضور نے بھی کسی کو بتایا نہیں ہوا تھا، تو جب حضور وادی کی طرف تشریف لے جانے لگے کہ جہاں انصار سے ملاقات ہونی تھی، تو آپ نے احتیاطاً حضرت ابو بکر صدیق کو اس جگہ پر نگرانی کے لیے کھڑا کر دیا، اور حضرت علی مرتضیٰ کو وادی کے دہانہ کو مقرر کر دیا کہ اگر کوئی شخص آئے ہوئے تو وہ اطلاع پہنچا دی جائے، کیونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے خطرہ تھا تاکہ وہ نگہبانی کریں۔ اور جب تمام لوگ اطمینان سے بیٹھ گئے تو حضرت عباس نے جو گفتگو فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ حضرت اب ان انصار کے ساتھ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو قبول فرمایا، اب حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رسالت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہماری نگاہوں میں ہے اس سے تم لوگ باخبر ہو، اور ہم اپنی قوم قریش کے ساتھ ہم عقیدہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے قریش کے مقابلے میں آپ کا دفاع کیا، کیونکہ حضرت عباس ابھی دائرہ اسلام میں ظاہری طور پر داخل نہیں ہوئے، لیکن چچا اور دوست ہونے کا تعلق ایسا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسالت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قریش کے یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قریش کے ساتھ نبی پاک آپ نے دیکھا کہ ہم نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی کس طرح حفاظت فرمائی ہے اور دفاع کیا اور اپنی قوم میں معزز ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب نبوت کا اعلان ابھی نہیں فرمایا تو آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں، کیونکہ یہاں پر اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و کرام ہیں اور انہوں نے اب یہ طے کیا کہ مکہ چھوڑ کر تمہارے یہاں منتقل ہو جائیں گے اور تمہارے ساتھ رہائش پذیر ہوں گے۔ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ جو معاہدہ تم نے ان کے ساتھ کیا ہے اس کو ہر قیمت پورا کرو گے اور ان کے دشمنوں سے ان کا دفاع